KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مثنوی مولانا روم میں ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو علل اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا پستی میں جن و انس، شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص اور ہر مکان کا نگہبان ہے، پورے عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام مجھے بتلائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے ایمان لانے سے سینکڑوں کے کفر کا قفل ٹوٹ جائے اور وہ سب اسلام لے آئیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد ان نعمتوں کے بارے میں بیان کیجئے، ممکن ہے میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، اے فرعون، اگر تو ایمان لے آئے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم رکھتا ہے، اسی طرح یہ حقیر دنیا تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مالک حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے، اور تو کیڑے کی طرح جسمانی لذتوں میں مشغول ہے۔ اگر تو ایمان لے آئے تو دوسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان ایک ایسا خاص تعلق پیدا ہوگا کہ تو اپنی تمام نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے تابع کرنے کے لیے مجاہدوں میں جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں تجھے وہ دولت حاصل ہوگی، دنیا کی 7 سلطنتیں بھی اس پر رش کریں گی۔ اور تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، ایمان لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی حالت میں ملا ہے، سوچ بھلا اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو وفا کی حالت میں اس کی عنایت کس درجے تک ہوگی۔ اور چوتھی نعمت تجھے یہ حاصل ہوگی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد فرعون اپنے گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معاملہ سنا تو کہا، کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی ہے، وہ تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، لیکن تیرے عیبوں کو تو رحمت خداوندی چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ تجھے تو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تجھے دعوت دی ہے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہ تھی کہ جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتبت مخلوق کے کان میں پڑتی تو وہ سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آتا۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں ہے کہ تو جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔
ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا پھٹ کیوں نہیں گیا۔ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔ اللہ والوں کے جو آنسو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون سے کہا، تو پس و پیش نہ کر، ایک قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے، تکبر کے باعث راہ حق سے منہ نہ پھیر، تاکہ تو حق تعالیٰ کی قربت سے مشرف ہو جائے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ دریائے رحمت تجھے خود بلا رہا ہے، تو دیر کیوں کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے، اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ علیہ السلام کا بالکل مطیع کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر، تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ توقف مت کر، جلد اپنے محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے۔ تو دوڑ کر جا، دیکھ تو صحیح اے فرعون، تیرے اس قدر کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائی شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں۔ غرض اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رغبت دلائی کہ وہ جلد از جلد رجوع اللہ کر لے۔ فرعون نے پھر وہی الفاظ دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں، اندھی بڑھیا شاہی باز کی قدر کیا جانے۔ ناظرین کرام، نااہل کے وزیر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے ساری باتیں حامان کو بتا کر اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے سے اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اپنی دستار کو زمین پر پٹخ کر بولا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانے کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے۔ آپ تو خود دنیا کے مسجود و معبود ہیں، آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو ایمان لانا ہی ہے تو پہلے مجھے مار ڈالیے، تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ زمین آسمان بن جائے اور خدا بندہ بن جائے اور ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں۔ ناظرین کرام، مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھیں، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو زہر قاتل مشورہ حامان نے فرعون کو دیا، اس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں، جو تکبر حامان میں تھا وہ زہر قاتل تھا، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صد افسوس
یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ ناظرین کرام، اس حکایت کے ذریعے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ دوسری بات یہ کہ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو تمام خیرات عطا فرمائے جو نبی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائیں، اور ان تمام شرور سے محفوظ فرمائے جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔